مجھے بتا دیں پاکستان میں جتنے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ نام لینے کے قابل ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں بات، حق اور سچ کی بات ہے۔ میں نے 4 بارز میں جا کے خطاب کیا، پاکستان کے کسی پولیٹیکل پارٹی نے 27ویں ترمیم کے بعد جا کر وکلا سے ایڈریس کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، وہاں میں نے نام لیا ہے، پوری شرعی اعتبار سے بھی اور پاکستان کے آئین کے اعتبار سے بھی ساری بات کی ہے، تو بات تو آپ کو بھی پوری کرنی چاہیے نا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے، لیکن یہ جو پولیٹیشنز ہیں جو اس وقت ناراض ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان پہ سے ہاتھ ہٹا کے دوسرے پہ رکھ دیتی ہے، ان کو بھی تو ایکسپوز کرنا پڑے گا نا۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہ طاقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے ذریعے سے ہی وہ سارا کام کرتے ہیں نا۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ 2018 میں RTS بٹھا دیں تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، اور اسٹیبلشمنٹ اگر دوسری پارٹی کو لے آئے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد۔ پہلے آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر جنرلوں کو پکار رہے تھے نواز شریف صاحب، اب جنرلوں کے ذریعے سے اپنی ہی سیٹ پر 70,000 اضافی ووٹ حاصل کر لیا آپ نے، اور پوری پارٹی جو 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو ان پارٹیوں کو بھی تو ایکسپوز کرنا ہوگا نا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو بھی ایکسپوز کرنا ہوگا جو وقتی طور پر صرف اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوتے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے۔ تو ہم تو اوور آل پورے سسٹم کی بات اسی لیے کر رہے ہیں، اس میں ہم ان جنرلوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کسی نے، آپ نے میرا کل پرسوں ٹویٹ دیکھا تھا 16 دسمبر پہ، میں نے تو اس میں جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان تینوں کو مرکزی کردار قرار دیا ہے سقوط ڈھاکہ کا۔ تو آئیں نا لوگ سامنے آ کر بات کریں نا۔ تو اس لیے بات ظاہر ہے کہ آپ کا سوال اہم ہے، اور یہ بہت صحیح بات ہے کہ اس پورے سسٹم پر چند ہاتھوں کا قبضہ ہے، اس قبضے کو ختم ہونا چاہیے، عوام کو اختیار ملنا چاہیے۔ اتنا لمبا سوال کریں گے میں پچھلا بھول جاؤں گا۔ آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی کہ جس پر بلاول صاحب کو اعتراض ہے کہ وہ وفاق کی مدد کرنا، اور یہ دیکھیں یہ سب ایک ہی ہیں، گھی کہاں گیا کھچڑی میں اور کھچڑی کہاں گئی گھی میں، صحیح ہے نا۔ ان کو مل جائے اختیار یا ان کو مل جائے، عوام کو تو نہیں ملنا۔ بلاول صاحب یہ تو بتائیں نا، چلیں میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، 3,360 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کے کراچی کے اوپر خرچ ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے پچھلے 15 سال میں؟ ان کی 17 سال سے حکومت ہے، میں فگر دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، بتا دیں بلاول صاحب۔ اسی طرح سے وہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار کیوں نہیں بناتے؟ وہ ساری اتھارٹیز اپنے پاس رکھتے ہیں، وفاق سے پیسے مانگتے ہیں اور خود نیچے دیتے نہیں ہیں، یہی کام نون لیگ کرتی ہے۔ تو یہ سب ملے ہوئے، اور یہ سب مل کر، مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ KP میں بھی تقریباً اب کتنے سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے ہیں PTI کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی سوائے ان 5 سالوں کے جب عنایت صاحب ہمارے وزیر بلدیات تھے 2013 سے 2018 تک، اس میں ایک بلدیاتی ایک نظام بنا تھا اور کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سارے اختیارات بھی چھین لیے۔ اس وقت تو KP میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ سارے اختیارات بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہیں، اور چاہے PTI کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، نون کا ہو، جس کا بھی وہاں پر جو بلدیاتی نمائندہ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ گویا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو وہ بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، PP بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نون بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی کوئٹہ کا ایک انتخاب پچھلے 3-4 سال سے جو انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے، اب کوئٹہ میں جا کے رکا ہے۔ اس میں جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں وارڈ کی سطح پہ تو انتخاب ہو رہا ہے، پھر یہ وارڈ والے چنیں گے جناب اپنے چیئرمین، وائس چیئرمین، وہاں بھی انڈائریکٹ کرنے تاکہ پھر ہارس ٹریڈنگ کریں۔ تو یہ جو پورا چکر ہے انہوں نے، اسلام آباد میں آپ مجھے بتائیے 4 مرتبہ ایکٹ تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ وفاق کا ہے، اور جس دن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے کہ بھئی یہ شیڈول ہے الیکشن کا، اسی دن جناب وہ وزراء نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب ہم ایک نیا نظام لے کر آ رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور کرا دیں تو لولے لنگڑے کرانا چاہتے ہیں. تو یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں اور یہ پیسے ویسے سب مل بانٹ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ترمیمات سب چیلنج ہوں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ جو 26ویں 27ویں 28ویں جو بھی ترمیم ہے یہ سب تبدیل ہوں گی انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ تو لوگ نہیں ہیں اس طرح کے کہ جو ان کی تو اپنی سیٹیں جو ہیں مشکوک سیٹیں ہیں ساری کی ساری فارم 47 والی ہیں. دوسری آپ نے جو پاسکو والی بات کی ہے, دیکھیں پاکستان کے اداروں کی اس طرح جو یہ اس کو بند کرنا اور لوٹ سیل لگانا یہ کسی صورت میں بھی درست بات نہیں ہے. ابھی آپ پی آئی اے کے حوالے سے دیکھیں, پہلے بڈنگ کی, اب دوبارہ اس پروسیس میں جا رہے ہیں, ابھی بھی ان کو مطلوبہ چیزیں نہیں مل رہی. تو بجائے اس کے کہ اپنی گورننس ٹھیک کریں, بجائے اس کے کہ یہ جو غلط آدمی ہے اس پر کارروائی کرنے میں کون روکتا ہے؟ یہ کس نے غلط لوگ بھرتی کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو یہی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں نا, یہی پیپلز پارٹی, یہی نون لیگ, یہی لوگ ہیں نا کہ جو سرکاری اداروں میں اپنے بندے بھرتی کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے. تو بھائی جو کام نہیں کرتا اس کا ایک طریقہ کار طے کرو نا, بجائے اس کے کہ اداروں کی لوٹ سیل لگا دو. تو جو ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں یا ماضی میں رہے ہیں ان کو اس طرح اونے پونے بیچنا اور اپنے ہی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھانا. اگر پاسکو کام نہیں کر رہا یا ایف بی آر کے 26,000 ملازمین کام نہیں کر رہے اور آپ کے اہداف پورے نہیں ہو رہے اور اس مرتبہ بھی ٹیکس کی کلیکشن میں ڈیفیشنسی ہے, تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ایف بی آر کی ناکامی نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب کی ناکامی ہے, یہ احسن اقبال کی ناکامی ہے, یہ زرداری صاحب کی ناکامی ہے, یہ ان ساری جماعتوں کی, اورنگزیب صاحب کی ناکامی ہے نا. اپنی ناکامی کو آپ دوسرے کسی ادارے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ہیں انچارج. اس لیے اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے اداروں پہ ڈالو, ملازمین کو اب اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پیس دو, تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. جو حق ہے ملاقات کا جو آئین قانون دیتا ہے اس سے روکنا یہ فستائیت ہے نا, یہ فستائیت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم مذمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی جو حکومت کر رہی ہے اور اس طرح واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے اور خواتین کو بھی نہیں دیکھتے ہیں, تو ہم اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر سکتے. نہیں, دیکھیں تحریک ہی اس کا علاج ہے اور جنون تحریک ہی اس کا علاج ہے. اگر بنگلہ دیش میں اس وقت جماعت اسلامی الحمدللہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی, تو 17 سال اس نے جبر کو اور اس پوری دہشت گردی کو اور انڈین انفلوئنس کو برداشت کیا ہے. پھانسیاں, صحیح آپ نے فرمایا, اور اب بھی وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں. پہلے بھی وہ عوام کے ساتھ تھے, اب بھی عوام کے ساتھ ہیں, ہم بھی اب بھی عوام کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ کتنے قانون لے کر آئیں گے اور کب تک لے کر آئیں گے؟ کامیاب تو یہ پھر بھی نہیں ہو رہے نا, سنبھل تو ان سے نہیں رہا. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 78 سال میں جن لوگوں کا بھی یہاں پر تسلط رہا ہے, جن کی حکومتیں رہی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ جرنیل ہوں, ڈکٹیٹرز ہوں, ان کا فیلئر ہے یہ مکمل فیلئر ہے کہ یہ نظام نہیں چلا پا رہے اور یہ نہیں چلا سکیں گے. اس طرح نظام نہیں چلتے ہیں. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. ہم تو تحریک چلائیں گے, ہر اقدام کو چیلنج بھی کریں گے. جو رہی صحیح عدالتیں بہرحال جائیں گے, اس میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عوامی عدالتیں لگائیں گے. یہی راستہ بالآخر کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. غیر قانونی کام کر کے, پرتشدد کام کر کے تو ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی نا, ہم اس سے بچیں گے. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ صحیح جینون طریقے سے جد و جہد کو روکتے ہیں تو پھر جب عوام میں تشدد کا عنصر پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کون روکے گا؟ جماعت اسلامی جیسی ڈسپلن پارٹی کے راستے اس طرح سے رکیں گے تو پھر کن کے راستے کھلیں گے؟ ہم نے تو ان سے یہ کہا تھا نا جو الیکشن ہوا تھا کہ بھائی جہاں ہم ہار گئے تھے وہاں تو ہم ہار گئے تھے, لیکن جہاں ہم جیت گئے تھے وہاں تو جیتنے دو. کراچی میں ہمارا میئر بن رہا تھا, ہمیں نہیں بننے دیا. وہاں سیٹیں ہم نے جیتی, وہاں میں نہیں آنے دیا. جب آپ جینون پولیٹیکل پارٹیوں کا راستہ روکیں گے تو پھر عوام میں انارکی پیدا ہوگی نا. تو یہ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو, لیکن بالآخر ان کو سمجھنا پڑے گا.
اس سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جو ادارہ ہے اس نے اتنے سارے لوگوں کو نکالا کیوں تھا؟ نہیں، حکومت کی جانب سے مشکل آئے تو ورکر پہ آپ لائیں گے، اور جب اشتہار ملتے ہیں تو آپ کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، تو پھر دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی. تو جی